أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى واو قسمیہ ہے، معنی ہے قسم ہے چاش کے وقت کی. واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے. وما قلا اور نہیں دشمنی کی. وللآخرۃ اور البتہ آخرت خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا. فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم. فَآوَىٰ پس اس نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا اور پایا آپ کو بے خبر. فَهَدَىٰ پس آپ کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا اور پایا آپ کو مفلس. فَأَغْنَىٰ پس اس نے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ پس بہرحال یتیم پر. فَلَا تَقْهَرْ پس نہ قہر کر. وَأَمَّا السَّائِلَ بہرحال سائل کو. فَلَا تَنْهَرْ پس نہ جھڑک. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو. فَحَدِّثْ پس بیان کرو. اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے. ضحیٰ کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے. یہ سورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے 10 صورتیں نازل ہو چکی تھی. نزول کے اعتبار سے اس کا 11واں نمبر ہے. اس کا 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں. اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا سوال کیا. ایک یہ پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے. تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون بزرگ تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اس بات کا تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو، لیکن ظاہری طور پر زبان سے یہ الفاظ نہ کہہ سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کہ کل کا دن آیا تو یہودیوں نے آ کر کہا کہ ہمارے سوالات کا جواب دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی نازل نہیں ہوئی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ 15 يَوْمًا 15 دن وحی نازل نہ ہوئی. یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ کل کا وعدہ تھا جواب دوں گا، ابھی اس کا کل نہیں آیا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھنگڑے ڈالتے کہ کل نہیں آیا. کوئی کہتا اس کا کل قیامت والے دن آئے گا. مخالف کی تو بات ملنی چاہیے، وہ ان کو مل گئی. یہود نے تو اس عنوان کے ساتھ مذاق اڑایا اور قریش مکہ نے کہا کہ اب اس کا رب ناراض ہو گیا ہے اس لیے وہی نہیں آتی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جس کا نام عورہ اور کنیت ام جمیلہ تھی، یہ ابو لہب کی بیوی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی. یہ خاندان قدرتی طور پر سخت مزاج تھا. خاندانی اثرات لوگوں میں ہوتے ہیں،
اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ وہ تیرا شیطان اب تیرے پاس نہیں آتا، وہ تیرا پیچھا چھوڑ گیا ہے۔ قد ترک شیطانک، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی وہ تجھے چھوڑ گیا۔ عجیب قسم کا منظر تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، واو قسمیہ ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہیں دشمنی کی آپ کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، رات بھی ہے دن بھی ہے۔ جیسے رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا فطرتی بات ہے، رات کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، دن کا اجالا اور روشنی بھی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعتراضات کے اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وحی کی روشنی بھی آئے گی، دن چھڑے گا۔ 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہیں آپ کسی شے کے بارے میں کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ کے بغیر کل کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کوئی کام بھی رب چاہے گا تو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے روح کے بارے میں بھی اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی اور ذوالقرنین کے متعلق بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ وما قلا میں کاف کو حذف کیا گیا ہے، اصل میں ہے قلا کا، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ دنیا عارضی اور فانی شے ہے، اب ہے لمحے کے بعد نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، صبح ہے شام نہیں ہے، اس پر اگر کوئی اعتماد کرے تو نادان ہے۔ آخرت پائیدار ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اب تک جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کے بعد جو احکام نازل ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔ اس صورت کا 11واں نمبر ہے۔ باقی جو 103 صورتیں نازل ہوگی وہ بہت بہتر ہوں گی، ان میں بہت کچھ ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے بلند اور عظیم مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ختم نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان لگائی۔ جنت میں سب سے عمدہ اور بہترین کوٹھی کا نام وسیلہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کوٹھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، جس کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد دادا کی تربیت میں تھے۔ 6 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ سے جاتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، کیونکہ ان کے میکے مدینہ طیبہ میں تھے۔ بنو نجار خاندان میں خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی 8 سال کی عمر میں، اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے 88 سال کی عمر میں وفات پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری وقت میں دادا جان بڑے پریشان تھے کہ نہ ماں ہے نہ باپ کا سایہ ہے سر پر ہے، باقی
بھائی بھی نہیں ہے، بیٹوں کے مزاج سے اور بہوؤں کے مزاج سے بھی واقف تھے، بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں تھی، مال و دولت بھی نہیں تھی، عالم اسباب میں کوئی سہارا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان وفات کے وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کافی پریشان ہیں، کہنے لگے اپنے پوتے کے واسطے پریشان ہوں کہ عالم اسباب میں اس کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں۔ بیٹوں میں عبد مناف ابو طالب ظاہری لحاظ سے بڑے شریف الطبع تھے، اور بہو میں ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بڑی شریف الطبع بیوی تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، مگر یہ مالی لحاظ سے سب سے کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی نے ان دونوں کو بلایا، ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد مناف کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا ہاتھ اپنی بہو کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نگران اور محافظ ہے، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے۔ عبد المطلب کی باقی بہویں سخت مزاج تھی، یہ نرم مزاج تھی۔ 8 یا 12 سالہ کی عمر سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی، نبوت کے 10ویں سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور اسی سال ابو طالب نے بھی وفات پائی۔ تاریخ میں اس کا نام عام الحزن ہے، یعنی غم والا سال۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر رب تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا آپ کو بے خبر، فَهَدَىٰ، پس آپ کی رہنمائی کی۔ اکثر مفسرین کرام یہی معنی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں ہے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا، اور نہیں جانتے کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن ہم نے بنایا اس کو نور ہدایت، دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ نہ آپ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان کی تفصیل جانتے تھے، نفس ایمان تو پیغمبر کا پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اس کی تفصیل سے آپ بے خبر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ بعض مفسرین کرام یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بھی چرائی ہے؟ تو فرمایا کنت ارعى لأہل مکہ علی قراریط، میں ٹھکے ٹھکے پر مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ سوئے اتفاق سے ایک دفعہ وہ بکریاں دور چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے، راستہ بھول گئے، پہاڑیاں تھی، خیال نہ رہا کدھر جانا ہے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ آئے، دوسرا دن اور رات بھی گزر گئی، تیسرا دن اور رات بھی گزر گئی، سب کو پریشانی ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالا کہ وہ پہاڑ ہمارے دائیں طرف ہوتا ہے اور یہ ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچا دیا۔ اس زمانے میں انسانوں کی آبادی کم ہوتی تھی، جنگلات ہی جنگلات ہوتے تھے، بیڑیاں بکثرت تھی، یہ بھی گھر والوں کی پریشانی کا سبب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ وہ کمالین وغیرہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر میں ساتھ لے گئے۔ مکہ میں زمین پتریلی ہے، نہ وہاں باغات نہ زراعت، وہاں کے لوگ گزران کے لیے 2 تجارتی سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کا سفر، سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، سال بھر کی روزی کما لیتے تھے۔ تو شام کے سفر میں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا رنگ ڈھنگ جانے کے تجارت ایسے کرتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور قافلے سے دور ہو گئے۔
شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور دور لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر شیطان کو ایک تھپڑ مارا تو وہ شیطان دوڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک قافلے کی طرف پھیر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب جامی جو مدینہ طیبہ میں بہت عرصہ سے مقیم رہے اور وہ قطب الاقطاب حضرت مولانا عبداللہ صاحب بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کافی عرصہ ملتان رہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تشریح اس طرح کرتے تھے، وَوَجَدْنَاكَ مُشْتَاقًا لِهِدَایَةٍ فَهَدَيْنَاكَ إِلَىٰ تَحْصِیلِهَا، اور پایا ہم نے آپ کو مشتاق ہدایت کے لیے، پس ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی اس کے حاصل کرنے کی طرف۔ اور دلیل میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 95 میں پیش فرماتے ہیں، قالوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں مبتلا ہے۔ یہاں ضلال کا ترجمہ محبت ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس ضرورت مند پس غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جائیداد نہیں تھی، چچے ابو طالب نے تربیت کی، دنیاوی لحاظ سے ایسا بہتر چچا شاید پیدا ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے بدقسمت تھا، ایمان نصیب نہ ہوا، اچھا بھلا سمجھتے ہوئے درے بندی کی وجہ سے محروم رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ آمادہ ہو جائے تو آپ کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے، کیونکہ وہ اس سے قبل یکے بعد دیگر 2 خاوندوں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رائے لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چچا جان اور چچی جان کہیں گے میں منظور کر لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، وہ تجارت کرتی تھی، عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم پر پس قہر نہ کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ یتیم کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 10 پہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وہ لوگ میں نہیں کھا رہے، وہ دوزخ کی آگ پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال رسائل کو نہ جھڑک، جو صحیح معنی میں سائل اس کو نہ جھڑکو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ذرا تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی پیشہ ور وسائل نہیں ہے اور اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کی امداد کرو، لیکن اگر کسی نے مانگنے پر کمر باندھ لی ہے، مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اس کو تنبیہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کیوں مانگتا ہے؟ خصوصاً چھوٹے بچے اور عورتیں کہ وہ اچھے لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور بروں کے پاس بھی جائیں گے، دن کو بھی جائیں گے، رات کو بھی جائیں گے، ان کے اخلاق خراب ہوں گے، معاشرے میں برائی اور خرابی پیدا ہوگی۔ ان کو جھڑک دو کہ تو اچھا بھلا ہے، مزدوری کر، محنت کر، یہ پیشہ صحیح نہیں ہے، بجائے اس کے کہ شریفانہ زندگی بسر کرو۔ مقصد اصلاح ہو تو پھر جھڑکنا صحیح ہے، اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے جھڑکتے ہو تو پھر صحیح نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار شکر ہے۔ ایک شخص میلے لباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس صابن نہیں ہے کہ کپڑے دھو لے؟
تیرے پاس کنگھی نہیں ہے کہ سر کے بالوں میں پھیر لے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہنے لگا حضرت میرے پاس اتنے غلام ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، میں بہت خوشحال بندہ ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے، اس کا اثر تیرے بدن پر نظر آنا چاہیے۔ شرعی دائرے میں رہ کر صاف ستھرا لباس پہننا عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے۔ انسان اپنی حیثیت سے ادنا لباس پہنے بری بات ہے، رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار قولاً بھی کرو اور فعلاً بھی کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔